رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کئی لوگ سلام کرنے کے بعد ایسا کہتے ہیں جنت الحلال دوزخ الحرام، ایسا کہنا کیسا؟ اور بھی کچھ ملاتے ہیں جی، بہت کچھ ملا دیتے ہیں آگے۔ تمہارے بچے جی 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 معاذ اللہ۔ دیکھیے سلام تو ظاہر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک، ٹھیک، یہ کامل سلام، یہ کامل سلام ہے، ٹھیک اس ہے، سے آگے نہ بڑھے۔ صحیح، اب جیسے کسی نے اگر السلام علیکم کہا تو اس کو چاہیے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہے، ٹھیک، بس اتنا ہی جواب دے۔ اب اگر سامنے والے نے اسی کا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی تو یہ جواب میں بھی بس وبرکاتہ تک ہی کہے، آگے نہ بڑھے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ ایک تو اضافہ ہے، اور اضافے میں بھی نا مذاق مسخری کی کیفیت اس والے اضافے میں پائی جاتی ہے، تو دینی شعار جو ہیں یا دینی جو چیزیں ہیں ان کے اندر اس طریقے کا پہلو نہ ہی برتیں تو اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل، ان کو اعلی مذاق نہ بنائے۔ اعلی مذاق نہ بنا، اگر ان کا مذاق اڑا ہے تو ظاہر ہے کہ کفر ہے، صحیح، تو ان کو اعلی مذاق نہ بنائے، ٹھیک، یعنی ان کے اعلی مذاق، ان کے ذریعے مذاق نہ کرے۔ صحیح، ورنہ بعض معاملوں تو ایسے ہیں کہ جیسے قرآنی آیت کے ذریعے اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو کفر ہے۔ نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ جو صبح کے وقت امیر اہل سنت حلقہ لگاتے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے۔ نگران شورا پھر جو بیان کرتے ہیں ایک ان کا اپنا انداز ہے، جس مرید کا یہ انداز ہے اس پیر کا کیا عالم ہوگا، ہیں جی۔ اور نگران شورا بھی جو صبح مطلب پہلے ایک وہ واقعہ سنا کر تاکہ لوگ دلچسپی رکھیں، تو اس کے بعد وہ پورا بیان کرتے ہیں، پھر اس میں تربیت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، تو روزانہ جو ایک نئی چیز ہمیں الحمدللہ امیر اہل سنت سکھا رہے ہیں۔ وضو کے فرائض وغیرہ سیکھے، غسل کا طریقہ وغیرہ سیکھا، ہمیں معلوم نہیں تھا نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے طریقہ سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ پالگان کے اندر قاعدہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھا رہے ہیں اور بہت کچھ سکھا رہے ہیں، سنت آداب وغیرہ۔ انشاءاللہ اعتکاف کے بعد درس نظامی میں داخلہ لینا ہے۔ یہاں بہت کچھ سیکھا میں نے، جیسے کہ میرے کو نماز کے فرائض نہیں تھے پتہ، وضو کے نہیں تھے، غسل کے نہیں تھے، نماز میرے کو صحیح سے نہیں آتی تھی۔ یہ کہ یہاں پہ آنے کے بعد میرے کو نماز بھی صحیح سے آ گئی ہے۔ تراویح میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، تراویح پڑھنے لگ گیا، تہجد کی نماز پڑھنے لگ گیا۔ ہم اعتکاف کے لیے آئے، ہمارا نمازوں میں فرق تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، عبادت بھی اچھا ہو گیا۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ محمد شریف ادھر ہی آ کے سجایا۔ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا ہوں، مختلف دعوتیں کھائی ہیں، لیکن جو دعوت اسلامی کا مینجمنٹ کا نظام میں نے دیکھا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پرامن پرسکون، یہاں پر تو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ جس طرح مسجد نبوی میں افطاری کے وقت وہ دسترخوان اس سے پہلے لگتے ہیں، افطاری ہوتی ہے، چند منٹوں کے اندر وہ سب کچھ مطلب کلوز کر لیتے ہیں، یہاں پر وہ جھلک نظر آتی ہے کیونکہ اس کا نام بھی فیضان مدینہ ہے، تو یہ مدینے کا فیضان ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر بھی الحمدللہ جب کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اسلامی بھائی کھانا کھاتے ہیں، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی بدتمیزی آپس میں نہیں ہوتی۔ تو جب کھانا کھانے کے بعد کچھ ہی لمحے بعد آپ دیکھیں گے تو صفائی ہو چکی ہوتی ہے۔ مطلب اس طرح مینجمنٹ کا بہت اچھا نظام ہے، میں اس چیز سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر دل خوش ہوا ہے۔ امیر سنت کا انداز مجھے بہت ہی اچھا لگا، ان کا اخلاق، ان کے بات کرنے کے انداز، جس طرح ان کے مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، کافی سیکھنے کو ملتا ہے، سوالات کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جناب ایک جدول بنا ہوا ہے کہ اس جدول کے مطابق مثال کے طور پر 1 بجے اسلامی بھائیوں نے 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک یہ سیکھنا ہے، 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ سیکھنا ہے، اور پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد درس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فرائض علوم کا حلقہ ہوتا ہے۔ جب یہ استاد صاحب پڑھاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانٹ ہے، کوئی مار ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، پیار محبت کے ساتھ استاد صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے یہاں پر عبادت ہو رہی ہے اور سکون سے یہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح، تہجد، باقی نمازیں اور مندی مذاکرہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں بیمار تھا نا، لاکھوں روپیہ لگا کے بھی صحیح نہیں ہونے کا چانس تھا،
लेकिन मैं दिन पर दिन बेहतर होता गया हूँ। डॉक्टरों के भी फौरन कह रहे थे आप चले जाए लाहौर, आपका दिल का भी खराब है, या जो भी बता रहे थे वो। मैं कहा नहीं जी, अब मुझे जो मौका मिला ना इधर आके, वो मैं जाया नहीं करना। मौत तो आनी है, मेरे को मौत तो आनी है, मैं बच नहीं सकता। यहाँ आकर सबसे पहले आपकी रूह को सुकून मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं नोट करता हूँ। और क्यों ना हो, क्योंकि एक मर्द कलंदर यहाँ मौजूद होते हैं, उसका फैज़ान जब अल्लाह का वली कहीं पर मौजूद होता है तो उसका एक फैज़ान होता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक फैज़ान बट रहा है। अब हमारे ऊपर हम कितना लूटें उसको। मैं तो ऐसा लगा कि जैसे को बहुत अच्छी जगह पे आ गया मेरा, यानी कि सिर से पानी झाड़ के सारा मैल जैसे धोबी कपड़ों से नहीं निकाल देता, ऐसे नया बच्चा बन गया हूँ मैं। जब मैं इधर आया हूँ, उन्हें माहौल मैंने देखा है ना, तो यकीन करेंगे अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अब यहाँ से जाऊँ। जी मैं कहता हूँ बस इधर ही रहूँ, क्योंकि इधर माहौल ऐसा है, इतना मतलब कि प्यारा माहौल है कि आपको यानी कि हर इबादत करने का मौका मिलेगा। जो अभी मेरी जो उम्र होगी, अब तक 30 साल तो मेरी उम्र होगी है, मैंने इतनी मसले मैंने कुछ नहीं सीखा जितना मैं 3-4 दिनों में मैंने इतना यहाँ पे सीखा है। तो यानी कि मुझे ना बहुत एक चेंजिंग मिली है मुझे यहाँ पे आके। फजूल में इधर उधर अपने ज़िंदगी ज़ाया की है, असल जो सीखने की चीज़ है वो इधर है। जो माहौल यहाँ पे देखा है, इमाम शरीफ बांधना, सर पे हर टाइम टोपी रखना और जाना तस्बीहात करना, ठीक है, ये चाश्त इशराक, यकीन करें मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह पढ़ते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पे जब आके वो प्रैक्टिकल जब बंदा करता है ना, तो यकीन करें कि इंसान की जिंदगी बहुत चेंज हो जाती है। आज से 2 साल पहले 10 दिन का एतकाफ हमने किया तो बस मेरा दिल लग गया दावत इस्लामी के साथ, ऐसा जुड़ गया कि एक बिल्कुल निकम्मा सा घर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल तौर पर दावत इस्लामी बना हुआ है। टीवी देखना, ड्रामे देखना, गाने बजाना, दूसरा तीसरा, ये सारी चीज को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल जो है वो वहाँ पे एडजस्ट करवाया है, बाकी तमाम को डिलीट करवा दिया है। और जो निगरा शुरा जो सुबह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, उसमें इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है, घर के हवाले से और दीगर दुनिया के हवाले से, कि किसके साथ किस तरीके से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ इधर ये है, हमने जो देखा है, आप जो इंतजामिया है एक वो तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रही है माशाल्लाह सब, और जो बेचारे लोग हैं जो साथ बैठे हुए हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जगह जगह हल्के बने हुए, नातें पढ़ी जा रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, और ये बहुत अच्छा खूबसूरत एक अंदाज है माशाल्लाह। मेरी अमीर अहले सुन्नत से भी ये इल्तिजा है कि दुआ कर दें खात्मे की, कि हमारे ईमान पर खात्मा हो जाए, क्योंकि बापा दुआ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, अमीर अहले सुन्नत की सिर्फ एक निगाह अगर मिल जाए तो काफ़ी होगी हमारे लिए। अल्लाह वालों की ये शान है कि जब आप अल्लाह वालों को देखेंगे तो आपको अल्लाह याद आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की वो शख्सियत है कि आप अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करते तो आपको खौफ खुदा मिलता है, मदीने की तड़प मिलती है, अहले बैत की मोहब्बत मिलती है। तो ये सब एक अल्लाह के वली का फैज़ान है। मैं एक माह इत्काफ के लिए आया हूँ, 61 साल मेरी उम्र है, 61 साल का हो चुका हूँ मैं, बेकार जिंदगी गुजारी है। अभी 12 माह का काफिला करूंगा, और जब तक मेरी जिंदगी है इंशाअल्लाह मैं काफिले में चलते चलते मेरा दम निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। नवाई तो सुन्नत इत्तिकाफ दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इत्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इत्तिकाफ की नियत की, अब मुअतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है, चाहे अपनी मादरी जबान में ही दोहरा लें कि मैंने सुन्नत इत्तिकाफ की नियत की, पर दिल की नियत ये शर्त
یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اس صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں افطار سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو اب بھلے آپ افطار بھی کر رہے ہیں. اب مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور اس کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 18ویں شب کی مناسب نسبت سے ضیاء درود سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي الشيخ، ما هو واجبي تجاه زوجتي أو والدتي التي تحضر لنا الطعام في شهر رمضان المبارك؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم. میری بیوی، سوال کیا انہوں نے، میری بیوی یا میری والدہ جو رمضان شریف میں کھانا تیار کرتی ہیں ہمارے لیے، ان کے متعلق میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سبحان اللہ. ماں بھی پکاتی ہے، کبھی بچوں کی امی پکاتی ہے تو کبھی بہنیں پکاتی ہیں. تو جو بھی پکاتی ہیں تو ان کے ساتھ مطلب آرڈر دینے والا انداز نہ ہو، بلکہ ایک تو یہ کہ ان کا واقعی احسان ہے کہ یہ اس طرح پکا کے کھلاتی ہیں. مزید یہ کہ جس سے جتنا بن پڑے، ممکن ہو، ضرورت ہو تو ان کا ہاتھ بٹائیں. ہاتھ بٹانا یہ اس میں کوئی اپنی توہین نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے، اور جو کام کرتی ہیں ان کی دل جوئی ہے، حوصلہ افزائی ہے. تو بعض جو اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، خوش طبیعت، تو وہ تو ہاتھ بٹاتے ہوں گے، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوں گے. لیکن بعض بد مزاج ایسے بھی ہوتے ہوں گے، شاید ایسو ہی کی کثرت ہو تو بھی تعجب نہیں، تنقید کرتے ہوں، صحیح پکاؤ، یہ یوں کرو تو یہ یوں کر دو، دیکھو نمک زیادہ نہ چلا جائے، دیکھو مرچیں کل بہت تھی، میرا منہ جل گیا، اب مرچیں صحیح کرنا، چولہا درمیانہ رکھو نہیں تو وہ جل جائے گا، اس دن جل گیا تھا کھانا. اب اس طرح کی تنقید کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا اور دل شکنی کا سبب. تو ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، جو اچھی چیز ہے اس کا اچھا کام ہے اور ہاتھ بٹانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی نیند کی شدت کی وجہ سے افطاری سے پہلے سو جائے تو افطاری کے گھنٹے بعد آنکھ کھولے تو ان کی افطاری پر یا روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. افطاری پر تو اثر پڑے گا نا، ٹھنڈی ہو جائے گی، بھوک بڑھ جائے گی شاید، ہے نا. ویسے شرعاً ایسا ہے کہ جب افطار کا ٹائم یقینی طور پر ہو گیا تو اب افطار کر لے،
बिला वजह ताखीर करना, लेट करना, ये मकरूह है, मकरूह तंजीही, नापसंदीदा है। अब अगर किसी ने इस पर अमल नहीं किया और लेट कर दिया तो गुनाहगार नहीं है। सोने का मशवरा नहीं दूंगा, तो तरावी भी तो पढ़नी है ना, तो सो जाएंगे मगरिब के बाद तो तरावी का क्या बनेगा, फिर ईशा की जमात भी निकल जाएगी। तो जितना सोना है ना, फजर पढ़ के, इशराक चाश पढ़ के मुमकिन हो तो वो सो लिया जाए, या फिर ये तरावी के बाद तिलावत वगैरह करके जो अपने नफली इबादत आप करते हो तो वो करके सो जाए। मदनी मुज़ाकरा सुनते हो तो ये सुनने के बाद सो जाए, कुछ दिन को सो लें, कुछ रात को सो लें। तो इस तरह मतलब जो अपनी इबादत जो है ये मुतासर नहीं होनी चाहिए। सोने का टाइम तो मिलता रहेगा। इन दिनों गालिबन रमज़ान में छुट्टियाँ, तो अपने मदारिस से छुट्टियाँ होती, स्कूल की शायद नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा ये ज़ीशान खान सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्वीट्स, बेकरी और दीगर दुकानों के नाम मुक़द्दस नाम पर रखना कैसा है, और फिर इसी नाम की शॉप पर मिठाई के डब्बे होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर किसी की दुकान मुबारक नाम पर है और शॉपर वगैरह से बेएहतियाती होती हो तो इन्हें किस अंदाज से समझाएं? देखो, जहाँ तक शरई हुक्म में तो जायज़ है, लेकिन इसमें बाज़ बदमज़गी इस तरह होगी कि वो जो मुक़द्दस नाम वाला स्टोर या मुक़द्दस नाम लेकर वो बेकरी ये बिल्कुल लूटता है, इसकी चीज़ें रफ होती हैं। तो ये एक परेशान कुन बात होगी कि उम्दा नाम रख लेकर फिर मतलब ये कि मजम्मत, तो लोग ये कर रहे होते हैं गालिबन, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा ये कि वाकई इसके पेपर्स पर, इसके लेबल पर और शापर पर या डब्बों पर भी मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, और उमूमन अदब इनका नहीं किया जाता। तो इसलिए भी मतलब है कि मुक़द्दस नाम हो तो ना रखे जाए। मेरा तो पुराना वाक़या, मैंने कादरी अगरबत्तियाँ बेची थी, बनाता था मैं, तो अगरबत्ती, कादरी अगरबत्ती अपना नाम रखा था। तो वो पैकेट एक बार मैंने गली में रास्ते में देख लिया गिरा हुआ, बहुत छोटे पैमाने पर घर में बनाते थे हम, और 2-4 दुकानों पर सप्लाई करता था, खुद अपने बैग में लेकर मैं फेरी करता था, बेचता था। तो वो मैंने कादरी अगरबत्ती का पैकेट जमीन पर देख लिया, जिस पर यानी क्या कहूँ कि वो जैसे आम चीज़ों पर पाँव पड़ जाते हैं लोगों के। मेरा माथा ठनका, अक्ल आई कुछ। मैंने कहा या अल्लाह, अगर गौस पाक ने पकड़ लिया मुझे क़यामत के दिन, यूँ बड़ा कादरी बनता था, मेरा अकीदतमंद बनता था, और मेरा नाम तो केश भी करता था, मेरे नाम को रोडों पे डलवाता था। ना बाबा, मैंने तो वो तरकीब बना ली और कादरी की कौमी करवा लिया। जब इसका जो भी खर्चा होता है जिसे करना पड़ता है वो कादरी की वजह मैंने कौमी अगरबत्ती नाम करवा लिया। तो यार ये कादरी तो बहुत गड़बड़ हो गई है, रॉन्ग नंबर लग गया। अब ऐसा ज़रा सबको तो होता नहीं है। इसके बाद फिर मैंने इस तरह के नामों के बारे में समझाना भी शुरू कर दिया कि यार मदीना नाम रखते हैं तो क्या क्या नाम रख रहे होते हैं अपनी चीज़ों का, और फिर मेयार भी तो ठिकाना खुद अपना नहीं होता मेयार का। तो फिर लोग बोले कि यार नहीं मदीना नहीं चाहिए, वो फुला है ना जो वो ले लो, तो ये भी मज़ा नहीं आता ना। तो एहतियात करना अच्छा है, बाद अब्बा नसीब। और फिर शापर्स हो रही है इस तरह की चीज़ें जानबूझकर बेअदबी की जगह डालेगा तो फिर हो सकता है गुनाह की भी सूरत तो बनती नजर आती है। अब अब्दुल्ला नाम रखा तो लफ्ज अल्लाह तो मौजूद है ना इसमें, तो ये इसको हिम्मत कैसे होगी कि यूं है ना, तो किया ही जा रहा होता, पता ही नहीं है लोगों को, सोचना ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं पड़ती। बादब्बा नसीब, अल्लाह पाक हमको बादब रखे और बादबों की सोहबत नसीब करे, बेअदबी और बेअदबों की सोहबत से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद खुर्शीद सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मस्जिद में एक बार जुमा शुरू हो गया तो क्या जुमा उस मस्जिद से ख़त्म भी किया जा सकता है?
وجہ ہو نا، اب اس کو کیوں ختم کرنے کی کیا وجہ ہو رہی ہے؟ اگرچہ کہ جمعے کے اپنے شرائط ہیں، اپنے معاملات ہیں جو بھی ہیں، تو اس کے بنیاد پر ہی جمعہ قائم ہوتا ہے. جمعے کے لیے مسجد شرط بھی نہیں ہے، تو مسجد کے بغیر بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ کیوں وہاں پر ختم کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی بنیاد معلوم ہونی چاہیے. صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب مل جل کر چھٹی مسجد والوں نے یہ طے کیا کہ میدان میں جمعہ قائم کریں گے. شرط مسجد تو واقعی نہیں ہے، جو دیگر شرائط ہیں. تو اب یہ کہ سارے اس مسجد میں ختم کر کے وہاں میدان میں جمعہ پڑھیں، یا یہ کہ کوئی بڑی مسجد تعمیر ہو گئی اور اتفاق رائے سے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ کرنے کے بجائے کہ گیدرنگ زیادہ ہے تو یہاں جمعہ اور عید فلاں مسجد میں اب کیا کریں گے. یہ صورت سمجھ میں آتی ہے. حرج ہاں ہوتا نہیں ہے اس طرح، لیکن ہو تو حرج نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو ہوتا ہے کہ بعض مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی بڑی مسجد موجود ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا ہے. جس کی مرضی میں آئے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، ہاں جس کی مرضی میں آئے وہ میدان میں جمعہ شروع نہیں کر سکتا. اس کے شرائط ہیں. یہ شرائط نماز کے احکام میں جمعہ فیضان جمعہ رسالہ ہے، اس میں بھی کچھ شرائط دیے ہوئے ہیں. بہار شریعت میں زیادہ تفصیل ہے، بہار شریعت کے چوتھے حصے میں. یہ پڑھے بغیر علماء کے مشورے کے بغیر جمعہ، یعنی ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جمعہ جو پڑھا سکتا ہے اس کے لیے مطلب حکیم اسلام ہو یا اس کا معزون، یعنی حکیم اسلام نے جس کو اجازت دی ہو وہ پڑھا سکتا ہے. تو اب حکیم اسلام کہاں سے لائے؟ وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب تو جگہ جگہ جو بھی نظام ہے دنیا میں کہیں بھی میں نہیں جانتا کہ حقیقت میں اسلامی قوانین 100% چل رہے ہوں. تو اب ایسی صورت میں جو وہاں کا جو سب سے بڑا عالم ہو وہ مطلب اس کی اجازت ہونی چاہیے. جیسے اب یہاں تو کراچی تو اتنا بڑا شہر ہے، کیا مطلب بڑا عالم کا سلا ہے، ایک سے ایک بڑے عالم پڑے ہیں. اب جس کو وہاں اکثریت بڑا عالم کہے، ورنہ تیسری صورت پھر یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر متفقہ طور پر جو وہاں کے لوگ مل کر جس کو امام مقرر کر لیں تو پھر وہ بھی امام ہو سکتا ہے. عالم کی اجازت ہو، ہے نا. اب یہ بھی نہیں ہے صورت، تو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جس کو مقرر کر لیں کہ یہ ہمارا جمعہ پڑھا ہے. باقی اکثریت والا تو جو ہے نا یہ تھوڑا، اب اکثریت تو میرے ایسا ان پڑھ آدمی کو کھڑا کر دے گی. اتنی ساری مخلوق کتنی ہے اپنے پاس، لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک سے ایک علماء سنیوں میں ایسے ہیں کہ دیوار یعنی ستون کو کہتے ہیں یہ سونے کا تو سونا ثابت کر دیں اس کو. یہ مبالغہ ہے، مطلب مبالغہ ہے. ایسے سے اہل علم الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھے ہیں. اب کسی کا نام ہو جاتا ہے، نام بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا نام، اور عمر بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن علم کے مقابلے میں دوسرے علماء اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں، ہے نا، ذی علم. تو یہاں مراد بڑے عالم سے مراد قد کاٹ والا بڑا نہیں، علم جس کے پاس زیادہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبداللہ طاری راولپنڈی سے کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے سینے کو رازوں کا قبرستان کیسے بنائیں اور کہاں کیا بولنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. سینے کو رازوں کا قبرستان، قبرستان والے جو ہے نا یہ کچھ بولتے نہیں نا کسی کو، ادھر سے راز نکلتا نہیں ہے، ادھر سے غیبت ہوتی ہے، نہ چغلی ہوتی ہے، نہ دل آزاری ہوتی ہے. قبرستان سے تو کوئی نکل کر کچھ بھی نہیں بولتا کسی کو. تو یوں سینوں کا یعنی سینے میں راز گیا اپنے تو بس اب کبھی نکلے گا نہیں. ایسا تو کیسے ہو، بھلے کتنا ہی مضبوط ہو، کبھی آدمی کے گھومتی ہے نا تو اندر کا بول پڑتا ہے تو نکل جاتی ہے، نہ کہنے کی باتیں نکل جاتی ہیں. ورنہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. ہم نے کسی کو رازدار بنا بھی دیا نا، یہ کب تک رازداری کرے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب اس کی گھوم جائے. اچھا پھر ایک صورت اور آتی ہے کہ اس کی نہ گھومتی ہے نہ پھرتی ہے،
کبھی ایسی کیفیت دماغی ہو جاتی ہے, کوئی سا مرض بھی آتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, مطلب کہ ویسے بہت سونا نہیں, راز نہیں کھولے گا, لیکن اس پر کوئی دماغی دورہ پڑ گیا, نفسیاتی مریض ہو گیا. اب اس نے جو راز اگلنے شروع کرنے ہیں نا, آپ اپنا سر پکڑ لے گے, اب تو گئے یار. کسی کو راز دار بنانے میں یہ خطرہ ہے کہ بہت سمجھدار ہے, سب کچھ ہے, لیکن کب بیچارے کے ساتھ کچھ ہو جائے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. کہ دیکھیں گے اس سے سمجھدار, تعلیم یافتہ, ایسے سونے مونے بندے, لیکن بعضوں کو دماغی دورہ, قدرتی طور پر, فطری طور پر کوئی مرض لگ جاتا ہے. تو اب تو ہر چیز وہ اگلے گا. اس کی میموری ایک طرف سے تو مطلب ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی اس پہ نقش ہوتی ہے کہ اب وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بالکل آسرا نہیں کرے گا, بولتا چلا جائے گا. تو یہ تو آپریشن میں بھی اس طرح کی ترکیبیں, بعض اوقات آدمی نیم بے ہوشی میں اگر ہو تو میں اپنا یاد کر رہا تھا, اب جو اندر, میں منہ سے بولوں کیسے, اب جو اندر ہے وہ نکلتا ہے. امیل سنت کا جب آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد ایک نیم بے ہوشی ہوتی ہے, اس کو انکانشیس کہتے ہیں آئی تھنک, لاشعور کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر امیل سنت کی وہ جو بیان ہوا تھا وہ ہم نے, خیر میں ہی وہاں حاضر تھا, میں نے ریکارڈ کر لیا تھا. وہ ماشاءاللہ مدنی چینل بھی چلا, جو توبہ, استغفار, کلمہ مریدوں کے لیے, امت کے لیے, اولاد کے لیے, اچھی اچھی بات ہے. مطلب اسلامی بھائیوں کے ایمان تازہ ہو گئے اور پیر صاحب سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ. میں کتنی نارمل باتیں کر رہا ہوں, چیخ رہا تھا نا, زور زور سے بولے جا رہا تھا. اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں بولی کہ دعوت اسلامی تکلیف میں آ جائے, الحمدللہ. یہ 2 بار ہوا ہے میرا. ایک بار آپریشن حیدرآباد میں ہوا تھا, جی ہاں, اس میں بھی میں نے, تب نہ آپ تھے نہ یہ سوشل میڈیا تھا, تو کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی. الحمدللہ اس میں بھی میں نے, اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ تم یوں بول رہے تھے. یہ پری پلان تو یہ بھی نہیں تھا نا, جب آپ آپریشن سے باہر آئے تو جب آپ کو جہاں تھوڑا ہوش آنا شروع ہوا, جہاں مطلب کہ پیشنٹ کو رکھتے ہیں, تو میں وہاں حاضری ہوا دیکھنے کے لیے کہ بھائی کیا طبیعت ہے. تو وہاں پھر آپ کی میں نے آوازیں سنی تھی, اور میرے پاس موبائل تو تھا. اچھا میرے سے ہوا کیا پتہ ہے حضور, میں نے ریکارڈنگ شروع کی نا, ریکارڈنگ کرتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کی میں نے ریکارڈنگ کی ہوگی, ادھر بیٹری ختم ہو گئی اور موبائل بند ہو گیا. اللہ. اچھا اب میرے کو جیسے نہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, نا چھاتی جا پاٹیاں وہی آئے, اڑو چلو, میں کہا یا اللہ اتنا سارا مواد میرا یہ سے چلا تو نہیں گیا. اب میں پریشان, چارجر تھا نہیں میرے پاس, جیسے تیسے کر کے کوئی چارجر ملا اور میں نے موبائل چارج کیا. الحمدللہ وہ جو بوئی بنی تھی نا وہ اپنی جگہ پر محفوظ تھی. اتفاق ہو گیا, وہ آ گیا نا, وہ آ گئی جہاں تنے بے جہاں میں آنا کیا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے, یا مل گیا. اور ماشاءاللہ امت کو امید فائدہ ہوا ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے, مقام شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے عیب ڈھکے ہیں, اس کا کرم ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اندر کیا نہیں ہوتا یار, لیکن اللہ چاہے کسی کو تو مطلب وہ رسوائی سے بچا لیتا ہے. آپ کے جانشین جو ہے شہزادہ حضور, ان کا بھی آپریشن ہوا تھا نا, تو ان کے تعلق سے بھی میرے پاس یہی رپورٹ آئی ہے. ہاں وہ میں بولنے والا تھا ابھی, غریب زادے کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے, آپریشن ہوا تھا. میں نہیں تھا وہاں, لیکن یہ کہ جو تھے تو مجھے پتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اور اچھی باتیں ہی نکلی ہیں الحمدللہ. وہ ذرا دکھائیے گا وہ جو تھا. میرے مریدوں کی مغفرت فرما. توبہ کرتا ہے, مرید ہوتا ہے, سب کو بخش دے. جو میرے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے غصبہ کا مرید ہو, سب کو بخش دے, سب کو اچھا کر دے. سارے مجھے بھی سب کے سب کے اچھا کر دے.
दावत इस्लामी वाले और वाली को भी साथ दावत इस्लामी का बोलबाला दावत इस्लामी का बोलबाला अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इनाम है अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, मगर ये कि मौजू हमारा वही चल रहा था हुजूर के ये इसमें बस बंदा फिर जो बोले ये हाँ क्या इसमें रिस्क होता है। और मौजू वो चल रहा था हमारा, दूसरों के ऐब खोल दे, अपनी पोले खोल दे, घर की ना कहने की बातें कर डाले, ये सब खतरा होता है। तो हम किसी को भी राजदार बनाएंगे तब भी ये खतरा तो होगा हमारे राज भी वो उगल दे, कोई पता नहीं है ना, उस पर कोई चार्ज लगेगा, वो होश में नहीं है जब बोले जा रहा है। ये तकरीबन क्या बोल दे। ये 2016 की वीडियो जो कई इस्तेमाली को लिए पहली बार देखा होगा उन्होंने, शायद बड़ी एक तादाद होगी जिन्होंने पहली बार देखा होगा। कंप्लीट तो नहीं है, नहीं वो तो फिर तवील एक पूरा हमने इस पर पूरा लाइव प्रोग्राम किया था और काफ़ी उसमें चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें थी। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ये देखिए, ये इसमें हमारे लिए माशाल्लाह ईमान ताज़ा करने वाली और समझने और सबक आमोज सारी चीज़ें थी। अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती के साहब भी मेरे साथ ही थे जब उन्होंने लाइव प्रोग्राम किया था। तो 2016 नहीं मुफ्ती फारूक को तो आप याद कर रहे थे, वो तो हयात नहीं थे। मुफ्ती फारूक, हाजी जमजम, हाजी मुश्ताक, सब तो आपको याद आ रहे थे, पूरी शूरा याद आ रही थी। बस अल्लाह आपको सलामत है। घर दावत इस्लामी वाला वाली दावत इस्लामी और भी आपने कई चीज़ें अपने आल को याद किया, बहुत सारों को याद किया था और काफ़ी चीज़ें भी बयान की थी, गौसे पाक का जिक्र किया था और इंशाल्लाह कभी मौका अल्लाह ने चाहा तो निकल आएगा। तो 26वीं भी आ रही है ना, तो भाई ये एक अल्लाह पाक हमें अच्छा सोचने और अच्छा वो रखे। हुजूर इसमें जैसे कि तो माशाल्लाह एक अच्छी रिकॉर्डिंग है, लेकिन बाज़ों के पास हो सकता है कि कोई ऐसा करीब में हो और उसके ऊपर कोई ऐसी कैफियत हो और वो ऐसी बातें बयान कर दे जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और सामने वाला कुछ सुन ले, या हो सकता है वो भी कोई रिकॉर्ड कर ले। अच्छा मुट्ठी बंद रखे, ऐप ढकना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए, उसको किसी एक को भी ना दे ना अपने पास रखे। अरे किसी के ऐप वो बोल रहा ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ाने वाले क्यों बने। उसको बताए भी नहीं थे, वो शर्मिंदा होगा, बेचारे को पता ही नहीं। उसको नहीं, अगर उसको भी ना बताया कि आप नींद बेहोशी में ये कह रहे थे, ये भी जरूरी नहीं कि उसको पता हो। अगर कोई होश हवास में भी बोलता है किसी का ऐब, तो हमको तो हुक्म है कि हम छुपाएं उसको ऐब को, ना कि आगे बढ़ाएं। एक इसी पर एक हुजूर एक जुमला है, अगर आप अबरारों के सीने राजों के दफीने होते हैं, ये किताबों में लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ मुराद ये तो नहीं नींद बेहोशी में आदमी नहीं, मतलब वही कि जो कईयों दूसरों के ऐब छुपाएगा। हाँ बस और राज की बातें बाज ऐब नहीं होते, लेकिन बातें ऐसी होती हैं जो किसी को बोलने की नहीं होती। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाह कि इस तरह की बात बुखारी शरीफ के हवाले से है कि आप फरमाते हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बातें भी सुनी है कि अगर आप लोगों को बता दो तो आप मेरा गला काट दोगे। तो ये राज की बात है जो न खासा दीगल आमा ये नहीं मुनासिब करनी, तो हर बात हर एक के सामने नहीं की जाती। तो ये माशाल्लाह हमारे उलमा हैं जो इस बातों को समझते हैं, अकाबिरीन हैं, उन्होंने हर बात अवाम तक इस तरह पहुंचाई नहीं होती, क्योंकि अवाम हर बात सुनने की मुतहम्मिल नहीं होती, उनमें इतनी इस्तिताअत ताकत नहीं होती, उनकी इल्मी ऐसी सलाहियत नहीं होती उन तक बात पहुंचाए। लेकिन बाज़ों का एक ऐसा होता है कि जो पढ़ा पहुंचा दिया, जो पढ़ा पहुंचा दिया, अब वो अक्ल में आए ना आए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात जो फितरों में मुब्तला कर दे, तो क्या इल्म के साथ साथ हिकमत, मसलिहत और तजर्बा, इसकी भी कोई अहमियत है? ज़ाहिर है कि मतलब हिकमत अमली नहीं जानता होगा तो वही कुछ का कुछ कर देगा, ना बोलने के बोलकर फितना फसाद करवा देगा। जैसे नए नए जो लोग होते हैं, इनका तो आला हज़रत ने लिखा भी है ना कि जिनकी इतनी मालूमात नहीं होती,
ना इतने मतलब वो मजहबी तौर पर मंझे हुए होते हैं, तो उनको नमाज, रोज़े, वज़ू, गुस्ल इसके मसाइल सिखाए जाए। इसको गहरी बातों में ना डाला जाए कि ये गहरी बातों में जाएगा तो इससे भी रहेगा और कहीं इसको वसवसे आए और गुमराही की तरफ न निकल जाए। और जो नए मुसलमान हुए थे कुछ लोग, शायद इसके बारे में सवाल हुआ कि बाज़ लोग इनके पास तसव्वुफ़ की गहरी बातें की गई, तो आला हज़रत नाराज़ी यानी नागवारी का तरफ इनको नमाजें सिखाओ, इनको मतलब ईमान के अकीदे के जो मामलात हैं ये सिखाओ, इनको मतलब अभी जो तसव्वुफ़ में ले जाओ, ये इनकी इतनी अप्रोच का कि यहाँ तक पहुँच के समझ पाएंगे, तो ऐसा ना हो कि वापस चले जाएं, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए कहाँ क्या बोलना ये भी एक फन है जो काश हमें आ जाता, हम लोगों को नहीं मालूम। सही बुखारी शरीफ में सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये फरमान है कि हद्दिसुन्नास बिमा यअरिफूनहु, कि लोगों के सामने वही बात बयान करो जो वो समझ सकते हैं, जानते हैं यानी समझ सकते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए, यानी तुम ऐसी बात कह दो कि जो उनकी अक़ल से वरा हो और नतीजा ये निकले कि वो इसका माना कुछ और समझ के अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाने के अंदर पड़ जाए। उनके सामने वही बातें बयान करो जो वो समझ सकते हैं। बेशक कल्लिमिन नासा अला क़दर उक़ूलिहिम, ये सहाबा की तरफ मंसूब है ये कौल, और इसके माना यानी ये है कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फ़तह रज़विया शरीफ में एक मकाम पर फरमाते हैं, हर जगह के लिए एक मुनासिब गुफ्तगू है और हर गुफ्तगू के लायक कुछ ख़ास मर्द हैं और हर मर्द के लिए कुछ कहने की गुंजाइश है और हर गुंजाइश के लिए एक अंजाम है। लिहाजा हम अल्लाह ताला से अच्छा अंजाम चाहते हैं क्योंकि इसी के पास हर हाल का हकीकी इल्म है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हाज़रीन में से एक खुसूसी इस्लामी भाई का सवाल शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पापा, मेरा सवाल ये है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है पापा, अगर जो इस्लाम हम लोग नाबीना इस्लामी भाई हैं, अगर जो हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं किबला रुख ना हो, अगर कोई देखने वाला इस्लामी भाई हमें किबला रुख करना चाहे वो क्या तरीका अपनाएं? किबला से अगर 45 के एंगल से भी ज़्यादा फिरे हुए तब तो नमाज होगी ही नहीं। नाबीना को भी अब ये जैसे फैज़ान मदीना में नाबीना इत्तिकाफ किया है और वो काबे को पीट करके नमाज पढ़ रहा है, तो इसको ये तो कहा जाएगा यार किसी को पूछ लेना। तो यूँ मुसलमानों को पूछ कर नाबीना को भी चाहिए कि किबले का एहतमाम करे, ख्याल रखे। तो अब अगर किबले के रुख से हटकर पढ़ी है इसने तो फिर तो नमाज तो इसकी होगी नहीं। और तहर्री का मौका दूसरा है जहाँ कोई बताने वाला ना हो, मुसलमान कोई बताने वाला ना हो, तो वहाँ ये कि ख्याल जमे वहाँ किबला ये। तो खैर तो अब ये कि जिसने देखा कि किबले की तरफ भी नाबीना नहीं पढ़ रहा और मुसलमान इधर अतराफ में हैं भी, तो इसको यही कहा जाएगा कि आप काबे की तरफ नहीं है, दोबारा नमाज इसको ख़त्म करके नए सिरे से इस तरफ पढ़े, वो किबले का रुख नाबीना को कर दे। नाबीना भी ऐसा दिल का बीना हो ना, वो लड़ाई शुरू कर दे तो कि मैं मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, तो हर सूरत में मजबूर थोड़ी है। मुँह भी नज़र नहीं आता, नाक भी नज़र नहीं आता, तो नाबीना नाक में थोड़ी निवाले डालता है, मुँह में डालता है ना। तो जो नमाज के वो मामलात या इबादत के वो मामलात जो दूसरों को पूछने से भी हल हो रहे हैं, तो वो तो दूसरों से पूछना तो पड़ेगा ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और इस्लामी भाई मुत्तकिब में से आपसे सवाल अर्ज करेंगे। प्यारे मेरे आले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मंजूर हुसैन है, मैं सियालकोट से एक माह के इत्काफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि बाज़ लोग दौरान नमाज सामने तकिया रखते हैं,
تو کیا اسے سترا بنا سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجئے. کیا چیز بھی دے دیں اپنی. عید کے بعد انشاءاللہ عز و جل 12 دن کا مدنی قافلہ فرماؤں گا. عید کے بعد یعنی کب؟ انشاءاللہ عز و جل 2 ماہ کے اندر اندر. اچھا کوئی ڈیٹ ہو تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی نا کہ فلاں تاریخ کو میں نے چلنا ہے سفر پہ. 2 مہینے تو بہت فاصلہ ہے نا. تو چاند رات کی باتیں کر رہے ہیں سائیں بھائی. تو انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ. چاند رات کو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے یہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر 12 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں. جی تو وہ سوال انہوں نے کوئی کر لیا ہے. تکیہ, ہاں تکیہ تو عام طور پہ اتنا اونچا ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا یعنی کہ ایک ہاتھ اونچا ہو. یعنی سترا جو ہے یہ کم از کم 1 ہاتھ اونچا ہوا ہے. 1 ہاتھ بولتے ہیں یہ بیچ کی انگلی کا سرے سے لے کر یہ کونی تک یہ 1 ہاتھ کہلاتا ہے. اور ویسے عام طور پہ یہ آدھا گز. اب آدھا گز آدھا میٹر میں فرق ہے یار. گز میں بھی لوگ نہیں سمجھتے, بعض لوگ نہیں سمجھتے. نیو جنریشن نے نام بھی کبھی کبھی سنتے ہوں گے. گز اور میٹر ہے ملتے جلتے لیکن کچھ فرق ہے. دوبارہ لے کے آدھا گز جو ہے وہ بھی مطلب وہ 1 ہاتھ کہلاتا ہے. اور کم از کم 1 انگلی موٹا ہو وہ سترا, اور آدھا گز یا اس سے زیادہ اونچا ہو. تو تکیہ اتنا اونچا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ہاں کوئی گول گول تکیے جو پیچھے لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں, تکیہ بولتے تو اس کو بھی ہے, تو وہ اگر اتنا اونچا 1 ہاتھ ایسے زیادہ بڑے بڑے تکیے بھی ہوتے ہیں اور وہ یوں کھڑا کر دیا تو یہ سترا بن جائے گا. یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کہ یہ آگے رکھ دیا نمازی نے, اس کو تکیے کے پار گزر سکیں گے, جبکہ وہ تکیہ 1 ہاتھ یا اس سے اونچا ہے. یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ تکیہ رکھتے کیوں ہیں, یعنی ایسا وجہ کیا ہے رکھنے کی. نمازی کا کھانا جی نمازی آگے تکیہ رکھتے ہیں, ایسا دیکھا نہیں ہے. تکیہ یہ شاید اعتکاف میں تکیے ہوتے ہیں نا, معتکف ہوں گے نا, کہ آمد و رفت جاری رہتی ہوگی. اب ان کو ستون کے پیچھے جگہ ملی نہیں ہوگی, یہ کبھی نماز پڑھی ہوگی تو اس طرح بھائی گزر رہے ہوں گے, تو یہ ان کو سوال ذہن میں آیا ہوگا. یہ تکیہ اس طرح بھائی دکھا رہے ہیں, یہ تکیہ بھی اگر کسی ٹیکنیک سے کھڑا ہو جائے نا سترا تو یہ بھی بن جائے گا. وہ کھڑا ہوا ہو, سونے والے کی طرح سویا ہوا نہ ہو, لیٹا ہوا نہ ہو. ماشاءاللہ ہے تو یہ بھی 1 ہاتھ سے بڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیجی ملک سے آئے اسلامی بھائی ہمارے پاس ماشاءاللہ 30 دن مدنی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں موجود ہیں. یہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارا بھائی سے اسلامی جواب ہے کہ سوال ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقیقوں کا گوشت کھا سکتے ہیں, اور اس میں حصوں کی کیا ترتیب ہوگی؟ عقیقہ جو ہے اس کا جانور بھی قربانی کے جانور کی طرح ہو, عمریں ہو, جو بھی عیب نہ ہو وغیرہ, جو قربانی کا مسائل ہے نا, تو اس طرح کا جانور ہو. بکرا ہے تو پورے 1 سال کا ہو, ہے نا مثلاً. تو اس کے گوشت کے 3 حصے اس کے بھی نا مستحب ہے نا, کہ 1 حصہ غریبوں کے لیے, 1 رشتہ داروں کے لیے, اور 1 اپنے استعمال کے لیے. اچھا یا پورا رکھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, دعوت پکا کے کھلانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کے مالک ہیں. ماں بھی کھا سکتی ہے بچے کا, باپ بھی کھا سکتا ہے, دادا دادی نانا نانی سب کھا سکتے ہیں. کچھ نہ کھایا سب لٹا دیا رائے خدا میں تب بھی صحیح ہے, سارا کھا گئے تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, یہ حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی معلومات ہوگی.
اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں میں سے ایک اسلامی بھائی معتکف ہیں, وہ آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. سب سے آخر میں موت آئے گی موت کو. جو مینڈا جو ہے, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں, اور جہنم میں کوئی بھی جو بعض مسلمان معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے گئے تھے وہ بھی نکل آئیں گے, اور یہ بھی جنت میں آ گئے. اب کوئی نہیں ہے جہنم میں. تو اب یہ کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈا لایا جائے گا. مینڈا میننگ شیپ. تو اور پکار پڑے گی, اعلان ہوگا. تو یہ جنتی بھی جھانک کر دیکھیں گے, جہنم بھی جھانک کر دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کہا جا رہا ہے. تو وہ مینڈا لایا جائے گا اور سب دیکھیں اس طرح اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ موت ہے, اور اس موت کو بھی اب ذبح کر دیا گیا, اب کسی کو موت نہیں آئے گی. جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے, جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت, خوشی بالائے خوشی. خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ اب تو کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس عیش آرام کی جگہ سے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت, غم بالائے غم. ایسا غم ان کو لاحق ہوگا کہ اب تو کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. معاذ اللہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. کفار جو ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اور جو مسلمان تھا لیکن کفر بک کر, کوئی ایسا کفر بک کر جس سے اس کا ایمان چلا گیا اور اس نے پھر توبہ نہیں کی, دوبارہ ایمان نہیں لایا اور کفر پر مر گیا, تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. قدم قدم پر لوگ کچھ نہ کچھ بک رہے ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مشورہ دیتا رہتا ہوں, ایک بار پھر آج دلا دے دوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, یہ مہربانی کر کے آپ ضرور پڑھیں اور سمجھ میں جہاں جہاں نہ آئے. عام کو داڑھی والا ہر مولانا نہیں سمجھا سکے گا اس کو, صرف مفتی صاحب کے پاس جائیں. ہر عالم بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ آپ کو نہ سمجھا سکے. تو یہ مفتی جو ہوتے ہیں نا, ان کی معلومات عام عالم سے زیادہ ہوتی ہے, تو ان سے آپ سمجھ لیں. بعض ایسی آسان باتیں ہوں گی کہ ہر ایک سمجھا سکے گا, خود یا اکثریت تو آپ خود سمجھ جائیں گے, لیکن جہاں نہ سمجھ پڑے تو وہاں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ایسے کے پاس جائیں جو واقعی سمجھا سکے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ قرآنی آیت ہے. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو یہ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, اور یہ علم فرض علم ہے. اپنے عقیدے کی, ایمان کی معلومات ہونی چاہیے. کفریات جو ہیں ان کی معلومات ہونی چاہیے. کفریہ کلمات اس دور میں جو چل رہے ہیں اس کی معلومات کرنی ضروری ہے. معلومات نہیں ہوگی تو بک دے گا, اور اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ اس کو ہو جائے گا ایمان کو اس کے. تو اس لیے پہلی فرصت بلکہ آج ہی یہ کتاب جو ہے حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے, یا دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, تو کوئی خرچہ نہیں ہوا. اور مطالعہ بہرحال اس کا ضرور کیجئے. اردو جاننے والوں کے لیے انمول تحفہ ہے, اور یہ کتاب غالباً ابھی تک تو اردو ہی میں نا, شاید یہ اردو میں ہے, ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کسی اور زبان. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, یہ ابھی ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے. اب اس میں بھی شاید دشواریاں آئیں گی کہ اب یہ کہ بعض کفریہ کلمات اردو دانوں میں, اردو جاننے والوں میں چل رہے ہوتے ہیں, بعض انگلش جاننے والوں میں, بعض عربی جاننے والوں میں. تو یہ اردو کے جو
बाद हैं तो वहाँ अच्छी खासी मतलब तावील उधर होगी। तो ये मतलब दुनिया भर में तो ये है, इसीलिए हमने इसका दर्स देने का मना किया हुआ है कि दर्स भी मस्जिद में नहीं देना इसका, कि मतलब रिस्क है इसमें कि आप जब खुद भी समझ नहीं पड़ेगी तो दूसरों को क्या समझाएंगे। फिर बाज़ वक़्त लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप इज्जत बचाने के लिए कुछ का कुछ बोल देंगे, कुफ्र होगा उसको बोल देंगे नहीं कोई कुफ्र नहीं है। लोग दो चार और भी तो आपको पूछेंगे ना कि यूं बोल दें तो क्या है, यूं बोल दें तो क्या है। जो मदनी मुज़ाकरों के पाबंद है, कई बार नोट किया होगा कि लोग हमको सवाल भी करते हैं तो मेरे को समझ नहीं पड़ती तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई, मुफ्ती साहब भी मना फरमा देते हैं, हम लोग बाद में मतलब मालूमात करके मुमकिन हुआ तो बता देंगे। हम हाथों हाथ मतलब अपने ऊपर काय को लें यार, ये थोड़ा है मुश्किल और नाजुक टॉपिक है। तो इसलिए ये किताब हमारे अपने उलमा ने भी चेक की है, हमने बाहर के उलमा, हिंद के उलमा से भी इसको चेक करवाया है ताकि यानी सबकी मुशावरत इसमें समझो शामिल है। इन्होंने अपनी जो भी तस्दीक़ात तकारीज़ लिखी है वो भी इस किताब में है, और इसके लिए तो जितनी मेहनत की गई है इतनी किसी भी किताब पर नहीं होगी। इतनी मेहनत की है, हम घंटों आए दिन उलमा जमा होते थे और मैं इनमें बैठता था और इनकी गुफ्तगू होती थी, सवाल जवाब हम लोग करते थे आपस में, और इस तरह मतलब ये इसको फाइनल किया है। हुजूर ऐसा भी होता वर्षों लगे हैं इसको फाइनल होते हुए, आप में कि यार पढ़ने के लिए तैयार नहीं है यार। ऐसा भी होता था कि आप मुल्क से बाहर भी जब इसकी तहरीरी काम के लिए जब गए थे और इसको तहरीर करते थे तो उस वक्त ईमेल्स का हमारा काफ़ी तरीका था। आप ईमेल के ज़रिए मुझे भेजते थे और वो मैं पूरे पेपर लेकर दारुल अहले सुन्नत हाजिर होता था और 4-4 5-5 हमारे इस्लामाबाद मुफ्तियान करम बैठते थे और उस पर को घंटों उस पर बातें होती थी, तब जाकर एक सवाल का जवाब निकलता था और फिर आपको वहाँ से मेल जाती थी। और बड़ा वाकई सही कह रहे हैं, इस किताब के पीछे ज़बरदस्त तो बहुत मेहनत है। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह अलैह का मुझे याद है कि ये आए थे जब मैं जिन दिनों अमारात में था, और वहाँ यानी इन्होंने मुझसे यानी हमारी तरकीब बनी, इन्होंने कहा कि जो दारुल अहले सुन्नत में ये साहिबान तो नहीं होते थे इन दिनों, ये बच्चे थे पढ़ते थे, तो ये मतलब यार मेरे पास जमा, क्योंकि मेरे पास भी मकतूबात आते थे और उन दिनों मकतूब के तकरीबन जवाबात तो मुझे ही देने होते थे। तो खैर मजलिस शायद नहीं बनी होगी उस वक्त मेरा ख्याल में, खैर बन गई हो तो भी अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम लोग भेजते थे बहरहाल लिया कि दारुल अहले सुन्नत को ये मतलब तो बाज़ औक़ात वो कुफ्रियात होते थे, तो इनके जवाबात तो वो बोला मेरे पास जवाबात की फ़ाइल है वगैरह, और ये तो हम अगर इसको यूं करें किताब निकालें वगैरह, तो ये यूं मतलब इन्होंने टाइप करना शुरू किया और मुझे मवाद दिया और हम देखा और फिर मज़ीद आगे बढ़े, फिर इधर से उधर से उधर से इधर से जमा किए लोगों की। मुझे तो तजर्बा तो इसमें तो काफ़ी था कि मैं मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा करता था इसी तरह के सवाल। मुफ्ती साहब कभी कभी ताज्जुब करते थे, अच्छा लोग ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, क्या नहीं बोलते लोग। तो यूं मतलब ये कि पहले भी मैंने सोचा था कि मैं इस पर लिखूं, जब मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे और दावत इस्लामी बनी नहीं थी उस वक्त, तो मेरा ये फील्ड बहुत पुराना, तो सवाल जवाब का सिलसिला होता था हमारा उस वक्त पे, मदनी मुज़ाकरा नाम नहीं था। तो फिर वो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब के पास मैंने बात रखी, मैंने कहा ये लिखना है मुझे इस पर रिसाला कुफ्रिया कलिमात के बारे में। नाम भी मैंने उसका रख लिया था, नाम इस वक्त ज़हन में आ नहीं रहा यार, अला कलिमातिल कुफ्रिया आखिर में ये था। इसका अगला हिस्सा भी कोई था इस नाम का, तंबीहात ज़रूरिया अला कलिमातिल कुफ्रिया, अलल कलिमातिल कुफ्रिया, इस तरह का नाम मिलता जुलता, शायद यही था नाम, मेरे ख्याल में यही था। तो वो नाम फिर वो कुछ में
एक आध जगह वो एराब की गलती थी मेरी, तो वो इन्होंने मुफ्ती साहब ने इस्लाह फरमाई और मुझे मना भी कर दिया, तेरा काम नहीं है, तुमने लिखा। बोला ये इसमें बड़े बड़े उलमा के बड़े इख्तलाफ होते हैं, तो इसलिए वो ये बहुत जोखम वाला और नाजुक टॉपिक है, तो वो मैंने खलास कर दिया, इरादा मुलतवी कर दिया। फिर अल्लाह ने वो वक्त दिया, एक चिंगारी तो थी ना अंदर, फिर अल्लाह ने वक्त दिया कि हमारे जामियातुल मदीना शुरू हुए, दावत इस्लामी बनी, जामियातुल मदीना शुरू हुए, और माशाअल्लाह हमारे पास फिर जामियातुल मदीना शुरू होते ही कोई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नहीं बने थे, ये भी कई सालों के बाद इसकी तरकीबें भी शुरू हुई। और अब ये कि मुफ्तियान किराम तैयार हो गए कुछ हमारे पास दावत इस्लामी में, अब ये काम भी अल्लाह के करम से आज किताबी सूरत में आपके सामने, और इतना सही बोलता हूँ, इसकी भी एक बाकायदा हिस्ट्री है, और आप में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है यार, पढ़े यार इसको, मेहरबानी का हाथ जोड़ता हूँ, पढ़े, आपके ईमान की आपसे खैरात मांगता हूँ, इसको पढ़े, इंशाअल्लाह आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता कोई बात इससे निकल गई होगी तो तौबा की सूरत बन जाएगी। माशाअल्लाह सब पढ़ें इसको और पढ़ाएं भी, लेकिन पढ़ के सुनाने की इजाजत नहीं है, बस जो पढ़ सकता है, उर्दू अच्छी जानता हो तो उसको पढ़ने की तरगीब देनी है आपको, ये पढ़ो, उलमा को तोहफे में दें, उलमा को, खतीबों को, इमामों को, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि रमज़ान या रमज़ान या नफ़हत अर्रहमान, रमज़ान या रमज़ान शहर जूद व गुफ़रान, रमज़ान या रमज़ान या नफ़हत अर्रहमान। अलिफ बा ता सल्लल्लाहु अला मुहम्मद sallallahu alayhi wa sallam. Hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. If people were to know the true reality of Ramadan, my ummah would wish for it to last all year round. फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश सारा साल ही रमज़ान हो। रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। तर्जमा कंजुल ईमान, ए रब हमारे, हम ईमान लाए, तू हमारे गुनाह मुआफ़ कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, आमीन। रमजान मायने कमाल। आज मेरी सालगिरह है, आप मेरे लिए दुआ करिए। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, नारे अतार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन तमाम मदनी फूलों को आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि आपने असर के मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया था कि इस तरह कहने से एहतियात की जाए कि मेरी उम्र आपको लग जाए, तो क्या इस तरह कह सकते हैं
کہ میری عمر کی طرح آپ کی عمر ہو جائے یا میری عمر کی طرح آپ کو عمر لگ جائے. رہنمائی ارشاد فرما دیں میری میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش اور مغفرت سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. میں نے یہ کہا تھا احتیاط کیجئے، غلط فہمی ہو گئی ہے. یعنی آپ نے تو سوچ لیں، وہ واقعہ بیان کر کے فرمایا تھا کہ کہیں لگی نہ جائے پھر اس کو. میں نے تو یہ خوش طبعی کے طور پر یہ کہا تھا کہ دیکھو دعا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی، داؤد علیہ السلام کو 40 سال ملے، عمر آدم علیہ السلام کی عمر میں سے کٹوتی ہوئی نا، وہ 1000 سال کی عمر آدم علیہ السلام کی تھی، لیکن 40 ان کو دی تو 960 رہ گئے. وہ حدیث پاک سنائی تو 40 سال. تو اس پر میں نے کہا آپ بولتے تو عمر لگ جائے، اب ویسے پھوٹی بادام دینے کے لیے تیار نہیں، عمر جیسی انمول شے آپ دے رہے ہیں، اور آپ بولے کہ آپ کو میری عمر لگ جائے اور ٹھا کر کے گرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں، یہ کہا تھا کہ عمر قبول ہوئی تو فوری ساری عمر آپ کی لگ گئی ادھر، تو اب آپ کے پاس رہ گیا، آپ آئے نیچے اور اٹھاؤ اس کو، اب جنازہ لے جاؤ قبرستان، یہ اپنی عمر دے چکا. تو یوں میں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر مطلب بولیں، منع نہیں کیا میں نے. تو منع تو ہے نہیں نا، جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو یہ منع کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کا وجود ہے اس دعا کا کہ یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور عمر جا بھی سکتی ہے آپ کی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ دعا دے دوں کہ جو میری عمر ہے وہی عمر آپ کی ہو جاوے، اس کی کوئی 2-4 سیکنڈ کی رہ گئی ہوئے تو آپ بھی ٹھیک ہے، ہر صحیح بات کیا آپ نے کہ اس کی عمر پوری ہونے والی ہوئے. نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا میری عمر بڑی ہے؟ اس کو تو کچھ نہیں پتا نا. یہ تو کوئی 100-125 سال کے بزرگ ہوں اور وہ فرمائے کہ اللہ کرے کہ آپ میری طرح وہ بوڑھے ہوں، سمجھا؟ یہ ایک الگ صورت ہے، مگر عافیت مانگنی ہے. بوڑھاپا بھی پھر 100-125 سال کی عمر تو کھاٹ پر ہی ہوئے، مطلب روڈ پر تو نہ ہوئے، شاید بیچارہ پڑا ہو. اللہ رحم کرے. ہے عمریں بڑی ہوتی ہیں، 100 سال سے اوپر بھی لوگ جا رہے ہیں اب بھی، لیکن ایک بڑھاپے میں پھر آزمائش بہت ہوتی ہے. اللہ جس حال میں رکھے ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. حضور عمریں بڑی ہوتی جاتی ہیں مگر آرزویں کیوں کم نہیں ہو پاتی؟ اور تبدیلی جیسے وہ ہے نا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یعنی عمر بڑھتی ہے تو قبر یاد آنے کے بجائے، موت یاد آنے کے بجائے، اور اپنی جو گزشتہ زندگی تھی اس پر کچھ افسوس، ندامت، کچھ غلطیاں کا یاد ہونے کے بجائے ایک تعداد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عمر بڑی ہوگی تو کیا ہوا ابھی ہے نا. یعنی ایسا لگتا تھا کہ ان کو موت یاد نہیں آ رہی ہوتی. یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ایسا؟ غفلت کے پردے پڑے ہیں، اللہ پاک غفلت سے بچائے. وہ شادی ہوئی ہے، اس کا ایک ساتھ بچہ بھی ہے، وہ رمضان شروع ہوا ہے تو ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں. کیا ان کا بھی فطرانہ ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا؟ ابھی وہ ہمارے گھر ہی رہ رہے ہیں. شاید مہمان کا بولا ہے، مہمان کے گھر کی، وہ ان کے ساتھ بچہ بھی ہے، تو وہ مہمان کے بارے میں مشہور ہے. سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ مہمان کا فطرہ بھی کیا میزبان کے اوپر ہوگا؟ اچھا نہیں، مہمان کا فطرہ میزبان پر نہیں ہوگا. اب بھانجا ہو یا بھتیجا ہو، ان کے فطرے نہیں آئیں گے. فطرہ جو خود صاحب نصاب ہو، صبح صادق کے وقت عید کے دن، اب صاحب نصاب ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں اور یہ اس پر اب فطرہ واجب ہوا. اب اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوا. یہ مسئلہ یوں ہے، اطراف میں نہیں ہے کہ بھائی کا بھی، بہن کا بھی، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، نواسوں کا، تو پوتوں کا ہے نا. اس میں کچھ یہ نہیں ہے، نہ مہمان کا فطرہ بھی اس پر واجب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام فیضان احمد اتاری ہے، میں میرپور خاص سندھ سے عرض کر رہا ہوں.
میں جامعہ سندھ جام شوروں سے فارغ التحصیل ہوں. نہایت احترام کے ساتھ میں قبلہ مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھنا چاہوں گا کہ مسجد کی چھت اور فرش دونوں ہی عین مسجد ہوتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں اور اونچی عمارات اور شاپنگ سینٹرز وغیرہ کے بیسمنٹ میں مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور مسجد کی چھت کے اوپر کسی کا فلیٹ یا دکان ہوتی ہے، اور اسی طرح اکثر مارکیٹوں کے اوپر بھی مسجد تعمیر کی جاتی ہے اور اس کے نیچے عموماً دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو وہ فلیٹس یا دکانیں بھی عین مسجد میں شمار کی جائیں گی یا نہیں؟ میرے اہل خانہ کے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. جائے نماز ہوتی ہے میرے خیال ہے. نہیں، بڑے شہروں میں اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے جو فلیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر مساجد بنائی جا سکتی ہے، تو جس حصے کے اندر وہ مسجد بنائی گئی ہے اتنا ہی حصہ وہ مسجد قرار پائے گی. اوپر نیچے جی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی اور وہ ہے بھی مسجد. جی ہو جائے گی مسجد. اور ایسے ہی جیسے بڑے شہر ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے مقام پر یہ اس کی باقاعدہ اجازت کتب فقہ کے اندر موجود پھر اس کی نیتوں کا بھی کچھ وقت ہوتا ہے نا حضور، کے پہلے بننے سے پہلے یا اس کے بعد، ایسا کچھ ہے نا؟ جی مکمل اس کی پوری ایک تفصیل ہے بالکل کرنا. فتویٰ میرا خیال ہے دارالتحریر کا فتویٰ بھی اس پر. جی بالکل ہے اس پر. اپنا بھی تو یہاں بیسمنٹ ہے نا، تو اس پر بھی وہی ہے کہ یہ اوپر مسجد اور نیچے فنائے مسجد ہے. جی وہ تو نیت کے اعتبار سے ہو گئی. ہاں اس وقت ہم نے یہ کیا تھا. جیسے صحن مسجد کی آپ نے نیت کی. جی. لیکن وہ جو یہ پوچھ رہے ہیں اس میں فنائے مسجد بھی نہیں ہوتی، وہ الگ ہی بالکل اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اس طرح جو سوال کیا ہمارے اسلامی بھائی نے، اس طرح کی کنفیوژن بعض اسلامی بھائی کو ہو جاتی ہیں کہ نیچے تو یہ ہے تو اوپر یہ کیوں ہے، بالکل اوپر بنا دے تو پھر نیچے ایسا کیوں ہے. تو وہ ہے نا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے، تو اس کے تحت اسلامی بھائیوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت کا اس موضوع پر فتویٰ موجود ہے، وہ فتویٰ لے لیں گے تو انشاءاللہ ان کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. یعنی جو مسجد بنتی ہے نا، تحت الثری، ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ تک کی ساری فضا جو ہے نا، یہ مسجد ہے. اب یہ کہ شریعت کے کچھ دلائل ملتے ہیں اس طرح کے، تو یوں جو بڑے شہروں میں پلازوں میں مارکیٹوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں، تو اس کی علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجازتیں بھی دی ہیں. یہ مطلب ان کے سوال کا جواب یہ ہے جنہوں نے سوال کیا. ماشاءاللہ خود بھی درس نظامی سے مشرف ہیں. مرحبا. یا سیدی، یہ علی اصغر ہیں گجرات سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کتب نے پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، جس انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. اور جس نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے تابعی کہتے ہیں. عرض ہے کہ اگر کسی نے اس زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام یا وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن پر ابھی موت کا وعدہ پورا نہیں ہوا، ان میں سے کسی کی زیارت کی، تو کیا اسے تابعی کہہ سکتے ہیں؟ تو صحابی کے لیے ویسے یہ اصطلاح تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے. ویسے بھی ظاہری حیات میں جب انبیاء علیہ السلام تشریف فرما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ حواری کہلاتے تھے، صحابی نہیں کہلاتے تھے. تو یوں مطلب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت اگر کسی نے کر بھی لی تو بڑی سعادت کی بات ہے. ان کے لیے کوئی اصطلاح تو نہیں پڑی. یعنی اصل میں یہاں تابعی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اسے تابعی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن اس طرح کی گفتگو ہے نہیں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اب یہ پھر ایک مختلف ہی اور ڈیٹیل طلب مسئلہ ہے اس حوالے سے. تو جیسے ابھی فی الحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ وہ بھی صحابی کی تعریف کے مطابق صحابی بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو باقاعدہ جو جسمانی حیات حاصل ہے، تو انہوں نے معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظاہری حیات کے اندر ہی ملاقات کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ تو کنفرم ہیں. تو ان کے بارے میں اگرچہ وہ گفتگو ہے کہ وہ صحابی کی بھی تعریف ان پر آتی ہے صادق، لیکن ظاہر ہے کہ صحابی سے بڑھ کر مرتبہ نبی کا ہے، تو اس لیے ان کو نبی ہی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. باقی پھر وہ ایک الگ مباحثہ ہے اس پر. اب یہ ایسی کوئی گفتگو علماء نے کی نہیں ہے
کہ اب ان کو کوئی دیکھ لے تو وہ تابعی کی تعریف میں آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے گفتگو ہے جنہوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر زیارت کی اور پھر ان کے ساتھ تابعین نے صحبت پائی. میرا نام مزاور ہے، میں میپور خان میں رہتی ہوں. باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ناک سے جو خون آتا ہے اسے نقصیر کہتے ہیں. اگر یہ خون کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو کے نقصیر رک جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. نقصیر پھوٹ گیا تو اس کا خون ناپاک ہوتا ہے، یہ پوچھا ہے. نقصیر اگر پھوٹ جائے تو خون جو بہہ جاتا ہے تو یہ ناپاک ہوتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے روکنے کا کہ جیسے پیشانی سے لکھنا شروع کرے، انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے ناک کے سرے تک لکھ لیں تو انشاءاللہ نقصیر بہنا بند ہو جائے گی. یہ ایک لکھا ہے طریقہ، کبھی اس کو تجربہ نہیں کیا ہے، میری کبھی پھوٹی نہیں ہے نقصیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اپنے سے بڑے ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں جو علم رکھنے کے باوجود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطا گیری، خطا پکڑنا خود خطا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ عام آدمی کو ویسے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ علماء کو ان کی غلطیاں بتائے. جس کو یہ غلطی سمجھتا ہے آدمی کہ یہ عالم صاحب غلطی کر رہے ہیں، بعض اوقات عالم کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، وہ غلطی ہوتی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، عوام اپنی کرے اور علماء سے رہنمائی حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے، SMS کے ذریعے سوال ہے، نفل نماز میں 2 نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں جیسے تحیت المسجد، تحیت الوضو اور تہجد اور صلاۃ اللیل؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے. اس کی شرح جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے فرمائی ہے کہ یہ نیتیں ایک ساتھ کی جا سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختلف شہروں سے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے عاشقان رمضان حاضر ہیں. عمیر احمد اتاری ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو تنگ کرتے رہتے ہیں، طنز کرنا، دل آزاری کرنا، لوگوں کو ستانا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے، تو ایسوں کو کس طرح سمجھائیں؟ واقعی یہ عادت تو ہوتی ہے بعضوں کی، بہت خطرناک ہے. یہ وہ جہنم کی طرف کدکڑے لگا رہا ہوتا ہے کہ اب گرا اب توبہ استغفر اللہ. واقعی نہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑ دے، بوڑھا ہوگا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جوان ہوگا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ سب سے تفریح لے رہے ہوتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو. یہ خود بھی پھر وہ ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی بن جاتے ہوں گے نشانہ. من دہے کا دوہے کا، جو ہنستا ہے ہنسایا جاتا ہے، لوگ پھر اس پہ بھی ہنستے ہیں. یہ دنیا میں بھی اس کو یہ ہو سکتا ہے. یہ تو خیر عربی محاورہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں بھی یہ نشانہ بن جائے اور لوگ اس پہ ہنسے اور یہ بے بس ہو. تو یہ فوراً توبہ کرنی چاہیے، مگر معاملہ بڑا نازک ہے. اس کی توبہ بھی اسی صورت میں مکمل ہوگی کہ جس کا دل دکھایا، جس کو ناک طنز کیا، دل دکھایا، مذاق اڑایا، ان سب سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا ہوگا. لیکن گھبرائیں نہیں، ہمت کریں، سچی توبہ کریں اللہ کی جناب میں. اور اب جن کو آپ جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے کہ میں نے آپ کا دل دکھا لیا تھا، طنز کر لیا تھا، مجھے معاف کر دیں. تھوڑا یعنی یا تو آپ ہی معافی مانگ لیں، پھر قیامت کے لیے باقی رکھیں. قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. وہاں معافی مانگنے کی صورت نہیں ہوگی، وہاں تو وہ آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی.
जिन पर जुल्म, ये सब जुल्म की सूरतें, मजाक उड़ाना, तंज करना, ये भी जुल्म की सूरतें। तो ये मतलब है कि अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, नेकियां ना हुई तो उसके गुनाह लेने पड़ेंगे अपने मत्थे, और यूं जहन्नम में जा पड़ेगा। अब अल्लाह पाक जिस पर रहमत फरमाए तो वो सुलह की भी सूरत बनाएगा। तो अब ये कि सिर्फ अगर इस उम्मीद पर कि लोगों को मजाक उड़ाते रहो कि अल्लाह पाक मेरी सुलह की सूरत बना देगा, तौबा तौबा, फिर तो बिल्कुल ही और खतरनाक हो गया मामला। तो बारह ले गए ढूंढ कर, इनसे माफिया मांगे। अब जितने, अब सबका याद भी नहीं, ऐसे लोगों को याद भी नहीं रहता होगा, जो आया उसको निशान बना दिया, उसकी रील चढ़ा दी। ये आम बोलचाल में रील चढ़ा दी, फिल्म चढ़ा दी, इस तरह के अल्फाज लोग बोलते हैं। तो ये कि इनसे बिल्कुल माफी तलाफी कर लें, खुश कर दें और कम बोले। ये ऐसे लोग बोलते मुंह फट होते हैं, सामने वाले के मुंह के अल्फाज निकले नहीं निकले इसने पकड़ लेना है। अपने तजर्बे में अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि बात होगा सामने वाला नहीं बोलता, उसको जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा होता, हालांकि वो इससे ज्यादा बोलने में मास्टर होता है, लेकिन वो अच्छा बोलता है। तो इसलिए बोले यार इसको मुंह लगा कर क्या करूंगा यार, तो वो यूं नहीं बोलता होता। तो इसलिए आप भी कम गोई पर आए, कम बोले, और बोले तो अच्छा बोले, ऐसा ना बोले कि जिससे वही के दिल दुखे लोगों के। अल्लाह तौफीक देने वाला है, तौबा कर लें और ढूंढे। फिर जो नहीं मिले तो इनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहें कि अल्लाह पाक इनकी मगफिरत करते हैं जिनको मैंने सताया है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि अल्लाह पाक हो सकता है करम फरमा दे और सुलह की क़यामत की सूरत फरमा दे। वो आपने जब ये थोड़ी देर पहले फरमाया ना कि जो सबकी तफरी लेता है ना हुजूर, जब वो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, जब उसकी कोई चीज़ आगे पीछे होती है ना, तो मुझे मेरे सामने का वाक़या, फिर जो कौम जो उसकी तफरी लेती है ना, अच्छा उसको हर एक पर शक पड़ रहा होता है ना, उसने जिस को सताया होता है ना, उसको सब पर शक पड़ रहा होता है, यार लगता है इसने मेरे साथ किया, लगता है इसने मेरे साथ किया, और वो सारे मिलकर जो है ना, बस आप वो समझेंगे अच्छा क्या किसी ने भी नहीं होता, उसी की गलती से कुछ हो गया होता है। मगर वो जो उसके ऊपर जो बीत रही होती है ना, तो उसके बाद भी उसको ये नहीं एहसास हो रहा होता कि आज मुझ पर जो बीत रही है मैंने कितनों पर बीताई है। तो ये ले भी लेना फील तो भी शायद हो सकता है कि आइंदा बाज आ जाए, लेकिन ऐसा का जब हाथ में आती ना कोई चीज़ तो फिर कौम भी छोड़ती नहीं है ऐसे को कि यार आज आया है ये ऊँट पहाड़ के नीचे, आज इसको, तो फिर वो भी सब मिलकर इसकी फिर फिल्म ले रहे होते हैं। तो अब ये भी नहीं समझ रहे होते कि यार हम भी गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहा था। तो तशवीश तो होती है ना, परेशान तो करना होता है। मुफ्ती साहब को शायद याद होगा, ये मतलब रिवायत जो मैंने पढ़ी थी कि किसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ साहबा कराम अलैहिम रिदवान जमा थे, तो किसी ने मतलब किसी के चप्पल छुपा लिए और वो चप्पल ढूंढ रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची तो उन्होंने जब चप्पल दिए तो बताया गया कि मैंने तो दिल लगी की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया कि मुसलमान को सताना कैसा, ऐसी रिवायत है। यानी उसमें यही फरमाया था कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दूसरे की रस्सी भी उसकी रज़ा के बगैर ले। तो लोग वो जो चाबियां रख लेते हैं मोटरसाइकिल की, पर्स छुपा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं, और चार्जर छुपा लेते हैं, पता नहीं यहाँ भी होता तो पता नहीं है, मोबाइल छुपा लेंगे, क्या क्या छुपा लेंगे। अच्छा फिर ये छुपा कर किसी को दे देंगे ना, और बोलेंगे, फिर कसम खा के बोले कसम से मेरे पास नहीं है। अच्छा ली इसने, दी किसी और को, तो जिसको दी है वो ये बोलेगा कसम से मैंने नहीं ली, उसको किसी और ने दी थी। यूं करके ये सब कर रहे होते, बड़ा तमाशा हो रहा होता है। तो क्या ये सब के सब इसमें गुनाहगार होंगे और फंसेंगे? बाजार तो ये कि परेशान किया ना, इसको परेशान करना मुसलमान को बेसबब शरई इजाजत के बगैर तो गुनाह का काम तो है। दिल दुखेगा उसका। इकबाल हाशमी साहब हैं खुशाब से, ये भी आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में इतिकाफ़ में हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई इस्लामी भाई 52 साल की उम्र में दरस निज़ामी पढ़ना शुरू कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता?
عمر کی کوئی قید نہیں ہے جب آنکھ کھلی ہوا سویرا. تو نور محمد بھائی مرحوم یو کے بریڈفرڈ، یہ پرسٹ تھے، کرسچن تھے، پادری تھے اور مسلمان ہوئے تھے. 64 ایئر کی ایج میں انہوں نے درس نظامی شروع کیا تھا اور پھر انہوں نے درس نظامی پورا بھی کیا اور شاید اس کے 1 یا 2 سال کے اندر 19 دنوں میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ مغفرت غری کی رحمت. کراچی آئے تھے وہ. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا باجماعت نماز میں مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ امام کے ساتھ جب پڑھ رہا ہے تو اعوذ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے، یہ خالی ثنا پڑھیں گے. ایک سوال آیا، کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں متعدد دعائے معصورہ پڑھنا یا ایک ہی دعا کی تکرار کرنا کیسا ہے؟ یعنی قاعدہ اخیرہ میں جو اپنی منفرد ہے نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے ساتھ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس وقت وہ ذکر و اذکار یا دعائیں چند بار اگر پڑھنا چاہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یا اکیلا ہے تب بھی وہ مختلف دعائیں پڑھ سکتا ہے. سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا سجدہ شکر بیٹھے بیٹھے یا اشارے سے کر سکتے ہیں؟ اگر جو مجبور ہے تو وہ اشارے سے، یعنی جیسے میں ہوں سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہوں میں، تو میرے لیے اشارے سے بھی کافی ہے. سجدہ شکر اور جنہوں نے مطلب جو عام آدمی ہے جو، تو ان کے لیے افضل طریقہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر. یہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار یا اس طرح 7 بار کہہ کر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. سلام پھیرنا نہیں ہے اس میں، نہ ہاتھ باندھنا ہے. اچھا، اب اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی کرنا چاہے اسی طرح تو کر سکتا ہے، لیکن افضل وہی کہ کھڑے کھڑے کرے. یا سیدھی SMS کے ذریعے سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام غلام طاہا ہے لیکن سرٹیفکیٹ وغیرہ پر طاہا امین ہے، تو کیا طاہا امین رکھنا نام یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. طاہا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. معنی ہم لوگوں کو پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. یہ معنی انسان غیر نبی کے لیے جائز نہ ہو، تو یوں ایسے ناموں سے بچنا ہے، منع ہے. گناہ نہیں کہیں گے اس کو، یہ ممانعت ہے اس کی. تو اب وہ ڈاکیومنٹس میں تو اس کو درست کرنا واقعی لمبا پروسیجر ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور عام بول چال میں غلام طاہا کا ہی اصرار رکھے عیسائی بھائیوں سے کہ مجھے غلام طاہا کہا کریں، یہ سمجھ میں آتا ہے. یہی یاسین نام کا بھی یہی معاملہ ہے، یہی مسئلہ ہے. امیر السلام رمضان المبارک میں کئی جو ہے وہ پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر روزے اور رمضان کے حوالے سے بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک یہ پوسٹ جو ہے نظر سے گزری تھی کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں، حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ صرف روٹی کھانے سے ہی نہیں بلکہ حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کا حق کھانے کی صورتیں کسی صورت میں ٹوٹے گا، کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. مثلا یہ کہ کسی کا کھانا روزے کی حالت میں ناحق کھا لیا تو حق کھا لیا نا اس کا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کسی کا ناحق پیسے دبا لیے تو یوں بھی اس کا حق تو کھا لیا، دبا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. گناہگار تو ہے، دونوں صورتوں میں گناہگار ہے. روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بات یہ پہلی شاید بجائی ہو. حضور یہ اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا کہ جو حق بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یقیناً حق امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائٹس، تو اس طرح کی پھر عبارتیں لوگ چلاتے ہیں کہ جس طرح روٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کسی کا حق کھاؤ گے نا تبھی تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی یہاں پر اگر یہ ان کو مراد لکھ دیا جاتا ہے کہ روزہ کا ٹوٹنے سے مراد روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، اس کی روحانیت، جیسے کہ روزے میں گناہ کرنے سے اس کی روحانیت جاتی رہتی ہے. جی، نورانیت
آج کی جزاک اللہ، روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، تو اگر آپ کسی کا حق کھا جائیں گے تو آپ جو روزے کی نورانیت ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے نا. تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ٹوٹنا وہ ٹوٹنا مراد نہیں ہے جو روٹی کھانے سے کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. جی جی. محمد بلال اطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ ارشاد فرمائیے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. ولیمہ کرنا سنت ہے، اور ولیمہ کے لیے آپ بولتے ہیں مہنگائی بہت ہے، تو اس کے لیے کوئی ہال بک کرا کے 35 ڈشیں بنانا ضروری ہے ولیمہ کے لیے. اپنے 2-3 دوستوں کو جمع کر لیا، سمجھے، اور کھچڑی کھلا دی تب بھی ولیمہ ہو جائے گا. سادہ سی غذا کھلا دی تب بھی ولیمہ ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سب سے بڑا ولیمہ کیا نا، سب سے بڑا، تو اس میں 1 بکری ذبح کی تھی، صرف 1 بکری، یعنی اتنا مختصر، وہ بھی بڑا ولیمہ یہ تھا. ہمارے ہاں تو بس یار ولیمہ آدمی گھبرا جائے سن کر کے ولیمے کے نام پر ہال بک کرے تو 100 بکریاں بھی کرائے میں پوری نہ ہو، پھر مزید 1 سے 1 ڈشیں اور لاکھوں لاکھ روپے مطلب اس میں خرچ ہوتے ہیں آج کل. اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ہم کب سادگی پہ آئیں گے تاکہ غریبوں کی بھی شادیوں میں آسانیاں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت، آج ہمارے درمیان کشمیر اور پنجاب کے کچھ اسلامی بھائی ہیں، اور یہ آپ اگر سوال فرمائیں گے تو یہ اس کے جوابات دیں گے، مدنی فیس بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب دیجئے. جی آپ السلام علیکم. مکہ مکرمہ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ بہت بڑا شہر ہے. کس جگہ پہ؟ مشہور جگہ ہے وہ جہاں نازل ہوئی تھی. یہ نہیں معلوم. بہت مشہور جگہ ہے. آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر سنت غار ہیرا. ماشاءاللہ، دونوں کے جوابات درست ہیں. دونوں مدنی فیس بھی ادا کر دیں. یہ غار ہیرا مکہ شریف میں تو آئی. مدنی فیس دے دیں گے. جیب سے کیا نہیں کر رہے ہیں؟ مدنی فیس کیا دے رہے ہیں مدنی فیس میں؟ کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں مدنی فیس؟ 3 روز قافلہ. نہیں، جیب میں کیوں ہاتھ ڈالا تھا آپ نے؟ بس فیس لیتے ہیں. کیا دے رہے؟ اچھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے کیا دے رہے تھے؟ کیا رقم کے لیے ہاتھ ڈالا تھا یا پیسے نکال رہے تھے؟ یہ نکال. پھر کیوں روک دیا آپ نے؟ دے دیں گے نا، بولیں آپ دے دیں. جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے نکال رہی ہیں. ماشاءاللہ. آپ باکس لگے ہوئے اس میں ڈالنا چاہیں تو، مگر ہم مدنی فیس ان کو نہیں بولتے، پیسوں کو. وہ 3 دن کا مدنی قافلہ جیسے یہ بھی مدنی فیس میں دیا جا سکتا ہے چاند رات کو. جی 3 دن مدنی قافلہ انہوں نے بھی پیش کیا ہے. چاند رات مدنی قافلہ انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. ان دونوں کو تحفے پیش کیے جائیں، دونوں اسلام بھائیوں. جواب دیجئے، قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جی یہ تھوڑا مشکل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 23 سال میں تھوڑے عرصے میں نازل. جواب درست مان لیا جاتا ہے. مدنی فیس آپ کی. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ، ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع، اور ہر ہفتے مدنی مذاکرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائیے تحفہ پیش کیجیے. جی جواب دیجئے، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟
अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरा मुबशरा से मुराद वो सहाबाए कराम है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए जन्नत की खुशखबरी दी। एक निशस्त में एक साथ जन्नत की खुशखबरी दी। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस। अल्हम्दुलिल्लाह या सैयदी, इस साल 12वां मदनी काफिला मुकम्मल हुआ है। इंशाअल्लाह चांद रात मदनी काफिला इंशाअल्लाह करीब। माशाअल्लाह, जवाब दीजिए, मुअज्जिन रसूल किस सहाबी को कहते हैं? जी, आप जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस इंशाअल्लाह हर हफ्ता वार मदनी मुज़ाकरा देखेंगे इंशाअल्लाह। इज्तिमा और ईद के बाद इंशाअल्लाह 3 दिन मदनी काफिला में से इंशाअल्लाह तोहफा पेश करें। आपके सवालत तो पूरे हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिलके एक बार अपने मदनी मकसद का इजहार फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं। जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी में किए जाने वाले चरागा के मनाजिर दिखाते हैं। मदीने के सुल्तान सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इसके लिए कबूल कर। बस दोनों की शफाअतें कबूल होंगी। रमजान की रोशनी, रमजान की रोशनी, मुरझाए थे दिल खिल गए, अंधेरे थे रोशन हुए। रमजान की रोशनी, रमजान की रोशनी। सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक, जिन्होंने रमज़ान शरीफ में रमज़ान की ताज़ीम के लिए रोशनी की है, इनकी कब्रों को रोशन फरमा। आमीन। 27 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम। सवाल, क्या ख्वाब में जन्नत देखी जा सकती है? जवाब, जी हाँ। सवाल, नमाजी के आगे से गुजरने से क्या नमाजी की नमाज हो जाएगी? जवाब, हो जाएगी। सवाल, रमज़ानुल मुबारक कौन सी उम्मुल मोमिनीन का यौम उर्स है? 17 रमज़ानुल मुबारक कौन सी उम्मुल मोमिनीन का यौम उर्स है? जवाब, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते असरार बोरेवाला, बिनते ग़ुलाम हुसैन उमरकोट, बिलाल सलीम अत्तारी लैया चौबारा, मोहम्मद मुजाहिद मदनी बिन मोहम्मद अजमल अलीपुर मुजफ्फरगढ़, मोहम्मद जुनैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, अली हुसैन अत्तारी बिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा लाहौर, मोतकिफ़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, बिनते रफ़ीक अत्तारिया गुजरावाला, बिनते इकबाल ज़िया मीरपुर ख़ास, बिनते नवाज़ ख़ान कराची, ज़हूर अहमद अत्तारी जैकबाबाद, अब्दुल खालिक अत्तारी जंग, बिनते अब्दुल वलीक अत्तारी न्यू कराची। इन सिलेक्टेड नामों में ड्रा के ज़रिए निकलने वाला नाम: मोहम्मद मुजाहिद मदनी बिन मोहम्मद अजमल अलीपुर मुजफ्फरगढ़। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? सवाल नंबर 2, क्या माँ बाप अपने बच्चों के अकीक़े का गोश्त खा सकते हैं? सवाल नंबर 3, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल माह नुज़ूल कुरान जारी है। इसमें कुरान पाक की तिलावत करने वालों की कारकर्दगी हमें मौसूल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वालों की कारकर्दगी हमें मौसूल होती है। इसी तरह माह नेक आमाल के तौर पर माह रमज़ान मुबारक मनाया जा रहा है, इसकी कारकर्दगी भी हमें मौसूल होती है। अगर आपका भी इन पर किसी पर अमल है तो आपको एक नंबर दिखाया जाएगा, इस नंबर पर आप अपनी कारकर्दगी भेज दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे में आपकी कारकर्दगी भी शामिल की जाएगी। आइए आपको कारकर्दगियाँ दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 14,11,965, 14,11,965। इस्लामी बहनों की तादाद 1,06,365, 1,06,365। टोटल तादाद 15,18,330, 15,18,330। रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी माह नेक अमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 1,49,806, 1,49,806। इस्लामी बहनों की तादाद 86,203, 86,203। टोटल तादाद 2,36,009, 2,36,009।
رمضان المبارک 1445 ہجری۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 28 مارچ۔ کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,39,786، 2,39,786۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 2,09,36، 2,09,36۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,40,722، 4,40,722۔ دعوت اسلامی کے شعبے مجلس آئی ٹی کی جانب سے معرفت القرآن کے حوالے سے ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں۔ زندگی کو سنواریے قرآن کی روشنی سے۔ معرفت القرآن موبائل ایپلیکیشن، جس میں آپ کے لیے قرآن سے آگاہی کے لیے آسان انداز میں لفظی ترجمہ اور ہر آیت کا بامحاورہ ترجمہ، مزید تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مضامین، احکام قرآن اور تفسیری حاشیہ موجود ہے۔ خوبصورت رنگوں کے ذریعے قرآنی الفاظ و مطالب قرآن کی پہچان کیجیے۔ اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت سے معتکف اسلامی بھائی اور دیگر اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت پا رہے ہیں، دست بوسی کی سعادت پا رہے ہیں، برکتیں مل رہی ہیں۔ تو آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور کچھ تاثرات دیکھتے ہیں۔ السلام ماہ قرآن، السلام ماہ غفران، السلام ماہ رمضان، السلام ماہ رمضان، نعمت رحمان تحفہ یزدان، تحفہ رمضان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان سے جامع ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف۔ 30 دن کے اعتکاف کے لیے آئے ہیں۔ اللہ والوں کے صحبت میں بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہمارے نماز درست ہو گئے ہیں، ہمیں قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کے صحبت میں آ کے ہمیں پتہ چلا ہے دنیا دھوکہ ہے۔ ادھر 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، امیر اہل سنت شہزادہ امیر اہل سنت کی مطلب ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ الحمدللہ اچھی تھی ملاقات اور انہوں نے دم بھی کیا اور بڑا دل خوش ہوا ہے۔ جانشین سے ملاقات اور بیرا تو بیرا پاڑ، کافی دیر تک انہوں نے مجھے دم کیا اور کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے، فیلنگ اچھا ہو رہا ہے۔ اب میں نے داڑھی کی نیت کی ہے اور الحمدللہ میں نے داڑھی الحمدللہ بڑھا لی ہے اور انشاءاللہ پچھلے توبہ کر لی ہے پیچھے سے، آگے سے انشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے۔ مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔